معزز سامعین گرامی قدر، ہم پچھلے درس میں موت کے حوالے سے یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے ایک معرکۃ العراء خطبہ پڑھا تھا، جس کو سننے کے بعد حضرت عمر نے کہا کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں یوں محسوس کرنے لگا میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میرے پاؤں بوجھل ہو گئے ہیں، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین حضرت ابو بکر کے اس خطبے کے بعد آیا، اور صحابہ کو یوں محسوس ہوا کہ قرآن پاک کی یہ آیات شاید ابھی نازل ہو رہی ہیں اور شاید اس موقع ہی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تو گویا صحابہ کے لیے وہ دن بہت بڑے دکھ کا، غم کا دن تھا۔ ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ افراط و تفرید پائی جاتی ہے، جس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا، اور جیسے جیسے یہ مراحل عالم ارواح سے عالم رحم مادر، عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں، یہ باطل تصورات اور فکر و خیالات اتنے زیادہ معاشرے میں پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ پورے کا پورا ایک گروہ انکار حدیث کا موجود ہے، جو عالم برزخ کی کفیات ہی کا منکر ہے، جو عالم برزخ میں عذاب ہی کا منکر ہے، جو عالم برزخ میں میت کے کلام ہی کا منکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ میت کے ساتھ جو احوال پیش آتے ہیں، اس احوال کے اندر آپ خود دیکھنا کہ منکرین حدیث کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور جو منکر حدیث ہوتا ہے وہ حقیقت میں منکر قرآن بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس قسم کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے بعین اسی طرح کی اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر آیت بھی نازل کی ہوتی ہے۔ المہم یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی اور صوفیوں کے باطل تصورات کے مطابق آپ ایک لمحے کے لیے وفات پائے، آپ کا پھر دنیا سے رابطہ ہو گیا اور دنیا میں آتے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ ایک بات بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مومنہ عورت آئی اور آ کے کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس آئی ہوں، اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ کتنی عام فہم بات ہے، اگر موجود ہی تھے تو رسول اللہ کہتے ٹھیک ہے، میں نہ بھی ہوا میں تیرے سے ملاقات کر لوں گا۔ کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ پھر ابو بکر کے پاس چلی آنا، پھر ابو بکر کے پاس چلی آنا۔ گویا ابو بکر کی خلافت کے اوپر بھی یہ بات دلالت کرتی ہے، اور یہ بات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے، عالم برزخ میں پہنچ جائے، یہ ون وے ٹریفک ہے، پھر اس کا پچھلے عالم میں واپس آنا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ایک منٹ جو گزر گیا اگر وہ واپس نہیں آتا تو ایک عالم ہی بیت گیا۔ اس عالم میں واپسی کیوں کر ممکن ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ خلاف شریعت اور باطل تصورات ہیں۔ بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے کہ اگر انبیاء کو وفات آ گئی، اگر صلحاء، اولیاء، شہیدوں کو، اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر یہ وفات پا جانے والے اس دنیا کے حکم میں وفات شدہ یا فوت شدہ نہیں ہیں، تو ایمانداری سے بتائیے بل احیاء، اللہ تعالیٰ تو ان کو زندہ کہہ رہا ہے، شہداء کو اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا، نہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے۔ ایمانداری سے بتلائیے کیا شہید جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ فوت شدہ کے ہوتے ہیں کہ زندہ کے ہوتے ہیں؟ اگر زندہ کے ہوتے ہوں تو اس کی بیوہ کو کبھی شادی کی اجازت نہ ملے۔ شہید جس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے اس کی بیوہ شادی کر سکتی ہے کہ نہیں اسلام میں؟ میرے بھائیو کرتی ہے نا، کر سکتی ہے، صحابیات نے کی ہے نا۔ اگر زندہ ہے اس دنیا کے مطابق، اگر زندہ ہے جس طرح صوفیوں نے کہہ دیا، اگر اس دنیا کے مطابق زندہ ہے تو بیوی شادی کیسے کر سکتی ہے؟ اگر دنیا کے مطابق زندہ ہے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہو سکتی ہے؟ تو یہ باطل تصورات ہیں، انکار حدیث کے اوپر مبنی ہیں، غلط فلسفے کے اوپر مبنی ہیں۔ یہ نیک لوگ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو بد لوگوں نے بھی چلے جانا ہے۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کی تفصیل رکھی تھی، اور یہ اتنا مفصل محدثین نے اور مفسرین نے قرآن کی ان آیات کے تحت کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت بڑی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ مختصر اس کا یہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، رتب و یابس بھی مفسرین لے کے آتے ہیں، لیکن یہ بات درست ہے، ہر
جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر شے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کلو شیء ہالک کا قانون لگانا ہے. کس طرح لگانا ہے، کب لگانا ہے، کس وقت لگانا ہے، اس بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ بے شک ہر ذی روح کی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیں گے. آسمان کے فرشتوں کی روحوں کو بھی قبض کر لیا جائے گا. اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات بعض مفسرین نے بڑے عجیب انداز میں بیان کی ہے. مختصر یہ کہ جب دنیا کے اندر ہر ذی روح کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، تمام جلیل القدر فرشتے بھی، ہر چیز جب موت کا ذائقہ چکھ لے گی، اس وقت اللہ تنہا یگانہ یکتا اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ کہاں پہ ہیں وہ جابر سلطان، کہاں پہ ہیں وہ بادشاہ، کہاں پہ ہیں وہ متکبر جو اپنے ناک کے اوپر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے؟ اور اللہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ صدا لگائے گا لمن الملک اليوم. کائنات میں کوئی صدا اور پکار کا جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، وہی واحد ہے، وہی قہار ہے جو باقی رہنے والا ہے. ہر چیز کو موت آ جانی ہے سوائے رب کے. اور اس کے اوپر علم الکلام بھی اور منطق میں بھی بڑی باتیں لکھی ہیں. مختصر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اندر صلاحیت اور مخلوق کے اندر وہ کیپابلٹی اور ابھی وہ حس پیدا نہیں کی، وہ اتنا صلاحیت پیدا نہیں کی کہ اپنے رب کی رویت کا، اپنے رب کی رویت کو کر سکیں اور اپنے رب کی رویت کا جو روب ہے اس کو برداشت کر سکیں. حضرت موسیٰ بھی چکرا کے گر گئے تھے. اللہ نے کہا تھا اس پہاڑ کو، اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا تو دیکھ لے گا. اگر پہاڑ ہی نہیں کھڑا رہ سکتا تو موسیٰ تو کیسے دیکھ سکتا؟ لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تخلیق کا، صلاحیت کا ایسا سسٹم بنائیں گے کہ ایک نبی نے، ایک عام بندہ مومن بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس آیت کا مصداق ہو جائے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چمکدار چہرے قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ جب چاہے ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما. منکرین حدیث جن کو عذاب قبر کے اوپر اشکالات ہیں اور جو ان ملحدوں جیسی گفتگو کرتے ہیں، روح سے جسم نے الگ ہو جانا ہے، جسم نے مٹی میں مل جانا ہے، جسم کے اوپر کیسے عذاب آ سکتا ہے؟ روح علیین میں ہوتی ہے، جسم قبر کے نیچے ہوتا ہے، جسم تو پورا کا پورا چورا چورا ہو چکا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اشکالات، یہ سارے ابہامات صرف انکار حدیث کی پیدائش ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. یحسب الانسان ولن نجمع عظاما، کیا انسان نے یہ گمان کر لیا کہ ہم اس کی بسیدہ ہڈیوں کو جوڑ نہیں سکتے، یا اکٹھا نہیں کر سکتے، یا ان کے اوپر عذاب نہیں دے سکتے، یا ان کے ساتھ ہم کوئی معاملہ نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو تمہاری ہڈیوں کو سیدھا نہیں کیا جائے گا اور تمہیں دوبارہ جوڑ کے کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا نہیں کیا جائے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے انگلیوں کے فنگر پرنٹس ہیں، ان انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں، کل قیامت کے دن اٹھو گے انہی فنگر پرنٹس اور لکیروں کے ساتھ اٹھو گے. ان لکیروں کو بھی سیدھا کر دے گا، پور پور کو سیدھا کر دے گا. تم نے رب کے بارے میں کیا گمان کیا؟ کیا عذاب قبر کا انکار کر دینے سے بندہ قیامت کے عذاب سے بچ جاتا ہے؟ عجیب و غریب فلسفہ. برزخ کو نہیں ماننا، عذاب قبر کو نہیں ماننا، اور بنیاد کیا رکھتے ہیں؟ حدیث رکھتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے حدیث میں ہی آتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو مغالطہ ڈالتے ہیں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کہہ رہا ہے، قرآن پاک میں کہہ رہا ہے. سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں، قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ کسی سے بھی کروا لیں. فرعون اور آل فرعون کو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو آگ پیش کی جاتی ہے صبح اور. یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. اور کل قیامت کے دن ان کو اصل عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے.
شدید عذاب کا ذائقہ چکھنا ہے، اس آیت کا ترجمہ کروا لیا جائے۔ اگر اس سے مراد قیامت کا عذاب ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پھر قیامت کے دن ان کو اور عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا؟ گویا عذاب پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی صرف اس ایک آیت کو مان لیا جائے تو سارے اشکالات ختم۔ اللہ کی مرضی۔ اور یہ جو سوالات لوگ کرتے ہیں، یہ جی عذاب پہلے سے کیسے شروع ہو سکتا ہے؟ ابھی تو حساب کتاب ہوا نہیں تھا، حساب کتاب سے پہلے عذاب کیسے عقل کے اوپر پڑتا ہے؟ اس دنیا کے اندر بھی اللہ کی مرضی ہے، جس کو عذاب کا شکار کر دے۔ حساب کتاب ہوا ہے۔ اگر دنیا کے اندر مصیبت مشکل آ سکتی ہے اور مومن کے لیے خوشخبری ہے کہ ایک مشکل اور مصیبت سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، پاک ہوتا ہے بندہ مومن، ایک کانٹا چبھنے سے بھی اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ بعد میں برزخ میں آنے والے عذابوں کی وجہ سے بھی کئی مومن لوگوں کو معاف کر دے، آہستہ آہستہ اگلی سٹیج میں جانے سے پہلے۔ اور حساب کتاب سے پہلے عذاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اللہ کہہ رہا ہے غامدی صاحب، منکرین حدیث دنیا کے جمع ہو جائیں، عذاب کیوں نہیں ہو سکتا پہلے جی حشر سے؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جب تم ظالموں کو دیکھو گے کہاں پہ؟ موت کے لمحات میں۔ یہ کہتے ہیں جی وہ حشر کے بعد ہی عذاب ہونا ہے۔ اللہ تو قرآن پاک، یہ انکار حدیث انکار قرآن ہے، انکار قرآن ہے۔ جس حدیث کا انکار کیا ہے اس سے ملتی جلتی آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی۔ کر لیں انکار، اس آیت سے کہاں بھاگیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم دیکھو ظالموں کی جس وقت روحوں کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے اور فرشتے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکلو آج اس جسم سے، روح کو کہہ رہے ہوتے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون، آج ہی کے دن تمہارے اوپر عذاب کی ابتدا کر دی جائے گی۔ اور دیگر دو آیات میں یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے غامدی صاحب، حساب کتاب سے پہلے تھپڑ کیسے؟ حساب کتاب سے پہلے ان کی پشتوں کے اوپر جو گرز مارے جا رہے ہیں، قیامت کے دن سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے، مولوی کہہ رہا ہے۔ آپ نے انکار حدیث کر کر کے جی یہ حدیثوں میں آتا تھا، حدیثوں میں عذاب قبر کا انکار کر کے آپ کو پتہ نہیں کیا فائدہ ملنا ہے۔ عذاب قبر کا انکار کر کے کیا بندہ جہنم کے عذابوں کا منکر بن سکتا ہے؟ پورا قرآن پاک کو اگر چیپٹرز کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جائے، ایک بہت بڑا حصہ عذاب جہنم کے بارے میں، ایک بہت بڑا حصہ جنت کی نعمتوں کے بارے میں۔ ان سے کیسے فرار ہوں گے؟ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ کئی مرتبہ بات تو طلح ہے لیکن دل میں خیال آتا ہے، جس طرح غامدی صاحب نے روزوں کے حوالے سے فتوے دیے ہیں کہ پیپرز آ گئے ہیں، روزے بعد میں رکھ لیں جی، گرمی کی شدت ہے روزے سردیوں میں رکھ لیں، اللہ نے اسی لیے تو موسم بنائے ہیں۔ میرے دل میں کئی مرتبہ خیال آتا ہے کئی غامدی صاحب کسی دن یہ فتویٰ نہ دے دیں کہ دنیا ایک سفر کی طرح ہے اور انسان اس میں مسافر ہے اور مسافر پہ روزہ ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کے فتووں سے ایک دفعہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، اینکر نے مجھ سے سوال کیا، غامدی صاحب نے فتویٰ دیا، آپ کو کرونا کے ایام یاد ہوں گے، پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی جلا بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جلانا نہیں چاہیے وغیرہ، بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا۔ پھر انہی دنوں میں انہوں نے ایک فتویٰ یہ جاری کیا تھا، آن لائن نماز ہو جائے گی، امام مسجد میں امامت کروا رہا ہو، آن لائن پیچھے مقتدی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اینکر سے صرف ایک بات کی تھی، میں کہا بالفرض یہ فتویٰ مان لیا جائے، لائٹ چلی گئی، انٹرنیٹ کنیکشن چلا گیا، کوئی عقل کو بندہ ہاتھ لگائے، کوئی انسان کو سوچنا چاہیے میں شریعت کا کس قسم کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ یہ باتیں مذاق اڑانے والی ہیں، ان باتوں کے اوپر انکار حدیث کرنے والوں کو سوچنا چاہیے، اپنے دلوں کو کھولنا چاہیے، ظرف کو وسیع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت کی گھڑیوں میں، موت کے بعد نہیں، حشر کے بعد نہیں، موت کی گھڑیوں میں فرشتوں نے تھپڑ بھی مارنے ہیں اور فرشتوں نے اسی دن عذابوں کی نوید بھی سنانی ہے، نوید بھی سنانی ہے۔ یہ خواہ مخواہ کا ایک فلسفہ گڑا ہوا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، جس طرح آپ کے سامنے رکھا تھا کہ موت کی گھاٹی بڑی تلخ ہے، بڑے بڑے ولی اللہ اس آزمائش میں کئی مرتبہ فیل ہو جائیں گے اور بڑے بڑے
جن کو اللہ چاہے گا. بڑے بڑے گناہگار ایسے ہیں، بڑے بڑے گناہگار ایسے ہیں کہ جو آخری وقت میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے. لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، حالت احرام میں ہو جاتی ہے. اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ایسے اعمال ضرور ہوتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر ہوتا ہے. اور کئی مرتبہ بڑے بڑے ہم نے اپنی خود کانوں سے کچھ عظیم نیک لوگ جن کو ہم سمجھا کرتے تھے ان کے بارے میں عجیب و غریب واقعات سنے کہ آخری وقت میں ایک بندہ خانہ کعبہ میں دعا کر رہا تھا، خانہ کعبہ میں، اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ بالخیر فرما، خاتمہ حاجی یونس صاحب تھے ابتسام بھائی کے جو سسر ہیں، وہ پاس کھڑے تھے. انہوں نے کہا کیوں یہ دعا کرتا ہے؟ کہا میرا بھائی ولی اللہ تھا، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، پوری زندگی عبادت کرتا رہا، تہجد گزار تھا. آخری موت کے لمحات میں تکلیف کی شدت اس قدر بڑھ گئی، ہم اس کو کہتے تھے قرآن پڑھ، کلمہ پڑھ، سورہ یاسین پڑھ. انکار کرتا کرتا جس دن فوت ہونا تھا کہتا ہے یہ کتاب پڑھوں؟ سن لو گواہ رہو میں اس کتاب کا انکار کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالی ہمیں برے خاتمے سے بچائے. یہ وہ لمحات ہیں جو خوف اور عبرت والے ہیں. جس طرح موت کی گھاٹی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے لیے امتحان بن جائے گی، اسی طرح اللہ کی قسم قبر کا جو پہلا منظر ہے اور قبر میں داخلے کی جو شدت ہے اور قبر میں داخلے کا جو خوف اور وحشت ہے، وہ بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ کے قدموں کو ڈگمگا دے گا انشاءاللہ. لیکن بچ جائیں گے. لیکن خوف ہے، شدت ہے، قبر کی شدت، اس سے پہلے کے احوال یہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن میرے ذہن میں قبر کے حوالے سے ایک واقعہ آ گیا. مجھے ایمانداری سے بتائیے، جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کتنے عظیم صحابی ہیں، کتنے عظیم صحابی ہیں، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ دنیا سے گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ سعد نے اسلام کو قبول کیا، اللہ اس نے یہ نیکی کی، اللہ اس کے اوپر رحم والا معاملہ کری. پھر جب جنازے کو اٹھایا گیا، جنازہ ہلکا پھلکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں پتہ یہ ہلکا کیوں ہے؟ اس کے جنازے کو فرشتوں نے کندھا دیا ہوا ہے. پھر کیا کہا؟ قبر کے قریب پہنچے، اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں سعد کے جنازے میں کتنے فرشتے شریک ہوئے؟ اللہ کے رسول بتائیے. 70,000 فرشتوں کو آسمان سے اتارا گیا ہے جو سعد کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں. اے میرے صحابہ تمہیں ایک اور بات بتلاؤں؟ جی بتائیے. اللہ تعالیٰ نے سعد کے اوپر رحمتوں کا بہت بڑا دروازہ کھول دیا ہے. اور میں تمہیں یہ خبر دوں کہ جس وقت سعد کی روح کو قبض کیا جا رہا تھا، اللہ رب العزت کا عرش بھی ہلنا شروع ہو گیا تھا. کس لیے؟ اللہ کو یاد کرانے کے لیے. اللہ تیرا ایک عظیم بندہ، ایک عظیم بندے کی روح آ رہی ہے. اللہ تو کو یاد رکھتا ہی ہے، لیکن جس طرح عرش کے ارد گرد تسبیح اور تحلیل انسان کی کہی ہوئی شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح گھوم رہی ہوتی ہے، ہر وقت گھوم رہی ہوتی ہے. جس نے سبحان اللہ یہاں کہا عرش تک پہنچ گیا، کھرب ہا کھرب نوری سال کا فاصلہ پہنچ گیا، سبحان اللہ ہی پہنچ گیا. اور ہر وقت عرش کا چکر لگا رہا، کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ رب العزت کو یاد کراتا رہے کہ فلاں ابن فلاں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر سبحان اللہ کہا تھا، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے. اور عرش سعد کی وفات کے اوپر ہل گیا. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ جس وقت اتنی بشارتوں کے بعد میں قبر کو کھودنے لگا تو سعد کی قبر میں سے ایسی خوشبو آئی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، خوش ہو گئے. یہ سعد بن معاذ، ایک سسٹم یہ ہے فضائل کا، مناقب کا، اور ایک سسٹم اللہ کی آٹومیشن سسٹم کا بھی ہے. اس سعد بن معاذ کو جب قبر میں اتارا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ کہنے لگے، اللہ اکبر کہنے لگے، تسبیحات اور تحلیلات کہنے لگے، پڑھنے لگے، تیز تیز بولنے لگے. صحابہ بھی حیران رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا وجہ ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس کے اتنے فضائل بیان کیے، یہاں پہ صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا پتہ کیا ہوا تھا؟ کہا کیا ہوا تھا؟ کہا سعد کو بھی جب قبر میں اتارا گیا تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے گویا ہر میت کے استقبال کے لیے ایک آٹومیشن سسٹم دیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی میت اترے گی تو نے اس کو جکڑ لینا اور دبوچ لینا ہے.
اور پھر اس کے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے زمین کو دیکھا، اس نے سعد کے جسم کو بھی دبوچ لیا، میرے پہ گھبراہٹ طاری ہو گئی، میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگا، اللہ کی تکبیرات بیان کرنے لگا اور دعا کرنے لگا۔ پھر میری دعا کی وجہ سے اور صحابیت کی وجہ سے سعد کے لیے قبر کشادہ ہو گئی۔ اور لوگوں، اگر قبر سعد کو بھی دبوچے گی تو دنیا کا کون ایسا بندہ ہے جو غافل ہے؟ اس کو نہیں دبوچا جائے گا۔ ایک دفعہ قریب آئے گی، تیرے اعمال کے مطابق تیرے ساتھ سلوک کرے گی۔ انکار کرنے والے انکار کرتے رہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر اسی طرح ایمان ہے جس طرح اس قرآن پاک کے اوپر ایمان اور یقین ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ نہ آپ کے اوپر اللہ نے براہ راست نازل کیا، نہ میرے اوپر براہ راست نازل کیا۔ آپ اور میں لوگوں کو ایزی کر دیں، عذاب قبر نہیں ہونا تو کیا عذاب جہنم بھی نہیں ہونا؟ میرے بھائیو، یہ وہ وقت اور اوقات ہیں، یہ وہ موقع ہے۔ کئی مرتبہ دل کرتا ہے کہ جو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی اور آپ کو سمجھانے کے لیے بھی، کہ جو بات دل میں اللہ کرے پوری کی پوری سمجھ آ جائے۔ میرے بھائیو، 15 برس پہلے بھی آپ کے سامنے 15 برس بچپن میں گزر گئے، 15-20 برس انسان 60-70 سال کی عمر میں سو کے گزار دیتے ہیں، باقی 28 اور 30 برس کی زندگی کے عیش و آرام کے لیے صرف 28 سے 32 برس 35 برس کی آسائش اور سہولت کے لیے ہمیشہ کی سہولتوں کو قربان کر رہے ہو، ہمیشہ کی زندگی کی یاشی کو قربان کر رہے ہو۔ وہ جو کائنات میں سب سے زیادہ سہولتیں اور لگژریز کے ساتھ زندہ رہا، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ سہولتوں اور لگژریز کے ساتھ زندہ رہا، طویل عمر پانے والا، 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر پائے گا اور کہے گا میں نے دنیا میں کبھی کوئی سہولت دیکھی نہیں اس 28 سے 32 برس کی زندگی کے لیے، اور وہ بھی خوش نصیبوں کو ملتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حدیث کے مطابق کہ میری امت کی عمر 60 سے 70 برس، وہ عمر پالیں تو اس کا نچوڑ 35 برس نکلتا ہے، 32 سے 35 برس۔ اور جن کو یہی نہیں ملنی، اس 28 سال کی زندگی کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو، اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ وہ زندگی کہ جس میں ایک لمحہ ایسا بھی آ جانا ہے، ایک لمحہ اس زندگی میں ایسا بھی آ جانا ہے۔ میرے بھائیو، موت ایک ہی دفعہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابو بکر نے کہا تھا نا، آپ کے اوپر 2 اموات کٹھی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دنیا میں کسی بندے کے اوپر ایک موت کے بعد دوبارہ موت کوئی نہیں آنی۔ ایک لمحہ ایسا آ جانا ہے کہ جب جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے موت کو مجسم شکل میں کھڑا کرنا ہے اور پوچھنا ہے پہچانتے ہو؟ ہر بندہ پہچان جائے گا، ہر ایک نے ذائقہ چکھا ہوگا، جس چیز کا ذائقہ چکھا ہو اس کو ہر بندہ پہچان جاتا ہے۔ اس موت کو اللہ تعالیٰ نے اس دن ذبح کر دینا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ایک دفعہ آ جائے، اس کے بعد حیات ابدی ہے، حیات ابدی ہے۔ اگرچہ برزخ اور حشر کے مابین ایک عالم ہے، برزخ کا عالم حشر کے عالم سے فرق ہے، لیکن حیات ابدی ہے، دوبارہ موت کوئی نہیں ہے، دوبارہ موت کوئی نہیں ہے۔ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کئی مرتبہ دنیا کے اندر کہ میں بڑا مشکلات کا شکار ہوں، میں بڑا پریشانیوں کا شکار ہوں، میں ماری جاؤں۔ ایک عام معاشرے میں لوگ خودکشی بھی اسی جذبے کے تحت کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس تمنا سے بھی منع کیا ہے۔ اور اگر غور کریں تو عقلی اور منطقی طور پہ کیا بندہ مر کے چین پا جائے گا؟ مرنے سے پہلے ہی نیند ہے، مرنے سے پہلے ہی یہ آرام ہے۔ ہاں، نیکوکاروں کے اوپر آرام اور سکون اور نیند کا برزخ میں تذکرہ ہے، وہ اس جگہ پہ پہنچیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سکون جتنا بھی ہے اسی دنیا میں ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے مر کے سکون پا جاؤں گا، کیا پتا کہ ایک ایسی دنیا میں آنکھ کھلنی ہے کہ جس کے اندر اتنی لمبی اور وسیع کنٹینیوٹی ہے کہ اللہ معاف کرے مجرم کیسے کیسے اقوال کریں گے، اگر موقع ملا تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کی، اس قبر کی تیاری کرنے کی توفیق دے کہ جس سے پالا ہر ایک کا پڑنا، کسی نے بچ جانا ہے،
کوئی ایک بندہ گارنٹی دے جی میں نے قبر میں نہیں جانا یا میرے اوپر موت کے لمحات نہیں آنے، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے درس میں موت کے لمحات کے اندر ظالموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ کرتے ہیں، یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔